چلو پھر لوٹ جائیں ہم جہاں پر کچھ نہیں بدلا، نہ ماہو سال بدلے ہیں۔ وہاں ہم لوٹ جائیں پھر جہاں معلوم ہو ہم کو نہیں کچھ اور ہے بدلا۔ وقت ہم تم ہی بدلے ہیں، وہی مٹی وہی خوشبو وہی سوندھی فضائیں ہیں، وہی گلزار منظر ہیں، وہی من چاہی راہیں ہیں، وہی بچپن وہی بوڑھے وہی سب ہیں جوان تقاضے۔ مگر اب میں نہیں ہوں وہ، مگر اب تم نہیں ہو وہ۔ وہی بادل وہی بارش وہی کشتی ہے کاغذ کی، وہی دھوپیں وہی سائے وہی دن رات من بھائے، وہی رونق وہی خوشیاں وہی جینے کی چاہت ہے۔ مگر بیکار ہے سب کچھ کہ اب ہم تم نہیں ہیں وہ، سبھی کچھ پھر خیالوں میں۔ یہاں کیوں جی رہا ہوں میں جو کھاؤ پڑ چکا کب کا، یوں ہی پھر سی رہا ہوں میں۔ سبھی کچھ وہ پرانا ہے، سبھی کچھ پھر سہانا ہے۔ اگر کچھ ہے نیا تو بس یہاں پر اب نہیں ہم تم، گیا وہ لوٹ آئے پھر۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا، یہ راستہ ایک طرفہ ہے، کوئی واپس نہیں ہوتا۔ مگر کب کوئی سمجھا ہے، مگر کب کوئی مانا ہے۔ سبھی مڑ مڑ کے تکتے ہیں کہ وقتوں پہ مرتے ہیں۔ چلو پھر لوٹ جائیں ہم جہاں پر کچھ نہیں بدلا، نہ ماہو سال بدلے ہیں، نہ ماضی حال بدلے ہیں۔ ماہی خاموشی سے اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ آج اسے واپس جانا تھا پاکستان، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جو حشام باہر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، وہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن جس حشام سے اس سے محبت کی تھی وہ اسے بہت بڑی آزمائش میں ڈال گیا تھا۔ باہر انتظار کرتا حشام جانتا تھا کہ وہ اس سے شاید کبھی بھی محبت نہیں کر پائے گی، لیکن وہ اسے پھر بھی لینے آیا تھا کیونکہ وہ اسے چاہتا تھا، اور محبت میں صرف دیا جاتا ہے، واپس نہیں لیا جاتا۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گی ماہی، لیکن میں خوش ہوں تم نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ ایلا نے اسے گلے لگایا تھا۔ میں حشام کی خواہش کیسے پوری نہیں کرتی؟ اس سے پہلی اور آخری بار کچھ مانگا تھا، میں کیسے انکار کر دوں؟ وہ رو دی تھی۔ ہم سب بہت خوش ہیں ماہی، اور مجھے یقین ہے تم بھی بہت خوش اور پرسکون رہوگی۔ حشام تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ایلا نے یقین دلایا تھا۔ ماہی صرف اس بات میں سہ ہلا کر رہ گئی تھی۔ شالنی کا تعلق ایک خفیہ تنظیم سے تھا جس کا نام اینٹی اسلامک لیگ تھا۔ اس تنظیم کا کام اسلام کے خلاف کام کرنا تھا۔ یہ تنظیم مسلمانوں میں انتشار پھیلاتی تھی، شک و شبہات والے سوال نکال کر نوجوان نسل کی برین واشنگ کر کے انہیں ملحد بنایا تھا۔ اس تنظیم کا سربراہ کون تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، البتہ شالنی جس شخص کے لیے کام کرتی تھی وہ ایک ہندو ہی تھا۔ تنظیم میں بہت سے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شامل تھے جن کا راز سوشل میڈیا تک تھا۔ سالوں پہلے شالنی کی نظر آرجے پر پڑی تھی جو کہ ایک ملحد تھا، اور اسے لگتا تھا کہ وہ لوگ بہتر طریقے سے اسے اسلام کے خلاف استعمال کر سکتے تھے، لیکن آرجے نے شالنی کو نظر انداز کیا تھا۔ پھر چینی مارٹر کو بھیجا گیا تھا، اسے اغوا کر کے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی، لیکن اس رات وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ حشام کی دعاؤں نے اسے بچا لیا تھا۔ چینی کو انہوں نے نشہ آور ادویات کا عادی بنا دیا تھا اور اسے زندگی میں اتنا الجھا دیا تھا کہ اس سے خودکشی کر لی تھی۔ شالنی نے روتے روتے سب بتایا تھا۔ روحان کو سب جان کر افسوس ہوا تھا۔ اگر تم ایسے ظالم لوگوں کا پردہ فاش کرنے میں میری مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں تمہیں ان ظالموں کے چنگل سے نکال سکتا ہوں۔ روحان نے تسلی دی تھی۔ شالنی اور اس جیسی کئی لڑکیاں جو روزی کی تلاش میں نکلتی ہیں اور پھر غلط لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی ہیں۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ یہ تو مجھے پتہ چل ہی چکا ہے، وہ پیسہ تمہارے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوا ہے۔ میں عدالت میں پیش کروں گا، تم ماری جاؤ گی۔ اس سے بہتر ہے تم میرا ساتھ دے دو۔ اب تک ان لوگوں کو خبر مل چکی ہوگی کہ کوئی مجھ سے ملنے آیا ہے، اور وہ سارے ثبوت مٹا دیں گے۔ شالنی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ تم بس میری بے گناہی ثابت کرنے میں مدد کرو، ایسے لوگوں کے خلاف میں بعد میں جنگ لڑوں گا۔ اس کی بات سن کر شالنی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ آج روحان نے کورٹ میں پیش ہونا تھا، 1 ہفتے کا وقت ملا تھا اسے۔ ڈاکٹر باسل بھی لندن آ چکے تھے۔ اس پر کیس دائر کرنے والے وکیل نے پہلے اپنے ثبوت پیش کیے تھے۔ سبیل بھی پوری طرح سے تیار تھا۔ عدالت لوگوں سے کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ سامنے ایک قطار میں ایمی، ایلف اور ہانم بیٹھی تھیں، اور اس تنظیم کے خفیہ لوگ بھی یقیناً وہاں موجود تھے۔ 2 گھنٹے بعد وہ لوگ عدالت سے باہر نکلے تھے، اور پہلے ہی پیشگی پر روحان جبیل کو باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ شالنی نے سچ اگلا تھا۔ اس سے بتایا تھا کہ وہ زیادہ نہیں جانتی، لیکن اس نے اپنی کہانی بتائی تھی۔ اس سے استعمال کیا گیا تھا۔
شالنی کو خواہ کے طور پر دیکھ کر عدالت میں ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ یقیناً تنظیم کے لوگ چوکنے ہو گئے تھے۔ روحان نے شالنی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے حفاظت سے جہاں وہ چاہے وہاں پہنچا دے گا، لیکن شاید شالنی جانتی تھی وہ دنیا کے دوسرے کونے پر بھی چلی جاتی تو اسے ڈھونڈ لینا تھا۔ اسے النور پہنچا دیا گیا تھا، لیکن رات کے وقت اسے ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی۔ یہ خبر بہت بری تھی۔ شالنی کے دیے گئے بیانات سے ایک بار پھر سوشل میڈیا پر کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ جو لوگ روحان کو غلط سمجھ رہے تھے وہ خاموش تھے۔ تم جیت گئے روحان، بہت مبارکباد، ایلف نے میسج کیا تھا۔ ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے، ابھی تو میں نے شروعات کی ہے، ابھی ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی مدد کی میری۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ تمہاری بے گناہی نے ثابت کر دیا کہ گورے آج بھی اسلام سے ڈرتے ہیں۔ سویل نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ لندن میں ایک بار پھر سے ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے۔ لوگ اسلام کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ کیوں اتنا خوف کھاتے ہیں اس سے؟ اور جو لوگ اس مذہب کو ہاتھ میں نہیں لاتے وہ بھی آج سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ آخر اس مذہب میں ایسا کیا ہے جسے ختم کرنے کے لیے خفیہ تنظیمیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے روحان کو ایمی کافی سمجھدار لگی تھی۔ جس جنگ کی تم نے شروعات کی ہے یقیناً بہت مشکل ہے، قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن ایک وقت آئے گا جب سچ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ رات کا اندھیرا کبھی اجالے کو نکل نہیں سکتا، تم فاتحہ ٹھہرو گے، جیتے رہو میرے بچے۔ ڈاکٹر باسط نے اسے گلے لگایا تھا۔ اس طوفان نے جو روحان کی زندگی میں آ کر گزر گیا تھا اسے مزید مضبوط بنا دیا تھا۔ اس کے ارادے چٹان کی مانند پختہ ہو چکے تھے۔ سالوں پہلے میں نے بس ایک خواہش کی تھی، ایک چھوٹی سی خواہش، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ پوری ہو جائے گی۔ آج میں نے لندن کی حج چینل پر روحان جبیل کا نام سنا تو احساس ہوا واقعی میں اسکالر کی بیوی ہوں جسے دین کی خدمت کرتے دیکھ کر لوگ سازشیں کر رہے ہیں۔ انسان کے خلاف ہونے والی سازشیں ہی انسان کے لیول کا پتہ دیتی ہیں، اسے ہی مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے جس کا کوئی وجود ہوتا ہے۔ بہت بہت مبارکباد مسٹر روحان جبیل، آج آپ اپنا ایک وجود بنا چکے ہیں۔ اس وجود سے ٹکرانے سے پہلے لوگ سینکڑوں دفعہ سوچیں گے۔ خانم نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ بہت بہت شکریہ مسز روحان جبیل۔ اسے خوش دیکھ کر روحان جبیل مسکرا دیا تھا۔ ماہی اور حشام کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا تھا۔ خانم اور روحان آنا چاہتے تھے لیکن اس نئے واقعے نے النور پر منفی اثرات چھوڑے تھے جنہیں مٹانے کی روحان کوشش کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ دونوں نہیں آ پائے تھے، لیکن وہ بہت خوش تھے۔ اس موقع پر حشام جبیل کو یاد کر کے سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ سب کو ملا کر سب میں خوشیاں بانٹ کر جا چکا تھا۔ شاید کچھ لوگ صرف دوسروں کو ملانے کے غرض سے دنیا میں آتے ہیں۔ ماہی کا نازک سا دل بہت تڑپا تھا، لیکن وہ اپنی محبت کی خواہش بھی پوری کرنا چاہتی تھی۔ حمدان صاحب کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ بالآخر ان کی بیٹی بھی عملی زندگی میں داخل ہو چکی تھی۔ اسے یاد کر کے سب روئے تھے اور پھر دونوں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر سب کے چہروں پر چمک ابھری تھی۔ وہ بالکل حشام جیسا ہی لگ رہا تھا، بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ حشام نے ایک نظر اپنے پہلو میں گردن جھکائے بیٹھی ماہین کو دیکھا تھا۔ یقیناً وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مس ماہین حمدان، میں آج اور ابھی آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، وہ بھی سب کے سامنے۔ سب اس کی بات پر متوجہ ہوئے تھے۔ ماہی کی نم آنکھوں میں الجھن تھی۔ میں سارے جذبے، تمام وعدے، دعائیں ساری، سبھی ارادے، ہر ایک تمنا، ہر ایک خواہش، خواب اپنے، خمار سارے، محبتوں کے نصاب سارے، جو تم کو دے دوں تو اتنا کہہ دو وفا کرو گے۔ وہ گمبھیر لہجے میں گنگنایا تھا۔ ماہی حیرت سے اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ وفا کرو گے؟ وہ اس سے محبت نہیں وفا مانگ رہا تھا۔ ہاں، ماہی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ گھر کے سارے افراد مسکرا دیے تھے۔ جواد نے ہوٹنگ کی تھی، ہاں وفا کروں گی، اور یہ پورا پیرس جانتا تھا ماہین حمدان ایک وفادار لڑکی تھی۔ اور شام جبیل مسکرا دیا تھا، اس کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ ارے ماہین بیٹا، یہ دیکھو تمہارے لیے ایک پارسل آیا ہے۔ بی جان نے پکارا تھا۔ بی جان کی آواز پر ماہی لانچ میں آئی تھی۔ یہ لندن سے آیا تھا، خانم نے کچھ بھیجا تھا۔ بی جان، یہ آپ کی دوسری بہو یعنی ہانی نے بھیجا ہے، ماہی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ پروقار حویلی اس پروقار لڑکی کے نام جو اس میں رہتی ہے اس کے قابل ہے۔ روایات کے مطابق بھی اس حویلی پر تمہارا حق ہے ماہی، کیونکہ گدی کو حشام بھائی نے سنبھالا ہوا ہے۔ شادی بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک جوڑی سلامت رکھے۔ کارڈ پڑھ کر ماہی مسکرا دی تھی۔ اندر سے ایک فائل نکلی تھی۔
حانم نے سید حویلی ماہی کے نام کر دی تھی، جس کی ماہی کو ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اتنے قیمتی تحفے پر وہ مسکرا دی تھی۔ حانم کے لیے اس کے دل میں محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ مبارک ہو محترمہ، تمہارا کپل سلیکٹ ہو چکا ہے۔ ماہم کا فون تھا۔ حانم گھر کے باہر لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ ملازمہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ حانم کے چہرے پر الجھن پھیلی۔ مطلب یہ کہ لندن میں بیسٹ کپل آف دا ایئر کا بہت بڑا شو شروع ہوا ہے، جو ایک گیم کی طرح ہے۔ بیسٹ کپل کا ایوارڈ دیا جائے گا، اور میں نے اس گیم کے لیے تمہارے اور روحان بھائی کا تعارف دے دیا تھا، اور اب تم لوگوں کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ کچھ دیر تک لیٹر مل جائے گا، دیکھ لینا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو ماہم؟ نہیں تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں اپنا اور حارث کا نام دے دیتی، لیکن شرط یہ کہ وہ جوڑا لندن میں ہی رہتا ہو۔ اتنے لوگوں میں سے صرف 9 جوڑے چنے گئے ہیں، ان میں سے ایک تم لوگوں کا ہے۔ تمہیں تو ہوش ہونا چاہیے۔ لیکن مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ عالم کو کوفت ہو رہی تھی۔ مقررہ وقت ختم ہونے والا تھا، اس لیے میں نے تم دونوں کا تعارف دے دیا، باقی معلومات وہ خود نکلوا لیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے چن لیا۔ 1 یا 2 راؤنڈ ہوں گے، تم فکر مت کرو، بس یہ ایوارڈ جیت لینا۔ ماہم اپنی دھن میں بول رہی تھی، جبکہ حانم سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ تم نے حانم سے شادی کیوں کی؟ میرا مطلب محبت کے علاوہ کوئی وجہ بتاؤ۔ ایلف نے اپنے ساتھ چلتے روحان سے پوچھا تھا۔ وہ دونوں لیب سے باہر نکلے تھے۔ ایلف پروفیسر جسٹن سے ملنے لیب آئی تھی، اور وہیں سے روحان ملا تھا۔ وہ میرے جیسی ہے؟ روحان نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اچھا، لیکن مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا۔ میں اس سے 2 بار ملی ہوں، یا شاید میں اسے سمجھ نہیں پائی۔ ایلف نے اپنے دل کی بات کی تھی۔ وہ حانم ہے ایلف، ایک سلفائی۔ آپ اسے اتنی جلدی نہیں سمجھ پائیں گی۔ روحان کے لہجے میں سرشاری تھی، مان تھا، سب کچھ تھا۔ ایلف بس دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تم ابھی تک اسے گھمانے نہیں لے کر گئے؟ ایلف نے بات بدلی تھی۔ وقت نہیں ملا پہلے تو، اور ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اسے دنیا کی سیر کروا سکوں۔ کیا واقعی؟ میں نے سنا تمہارے آباء و اجداد کافی امیر رہے ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں تمہارے نام کروڑوں کی جائیداد ہے۔ پھر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ لیکن وہ سب میری کمائی سے تو نہیں بنانا، وہ مجھے وراثت میں ملا ہے۔ اسے میں کسی اور مقصد کے لیے استعمال کروں گا۔ میں چاہتا ہوں حانم کی ہر ضرورت، ہر خواہش کو میں اپنی محنت کی کمائی سے پورا کروں۔ وہ میری ذمہ داری ہے، اور میری ہی ہے۔ اس پر جو بھی خرچ ہو وہ میرا ہو۔ روحان کافی سنجیدہ تھا۔ وہ تم سے کچھ مانگتی نہیں کیا؟ ایلف نے اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابھی تک تو نہیں۔ چلو اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھو کہ اسے پورا وقت دیا کرو۔ اگر تم اسے وقت نہیں دو گے تو وہ تم سے دور ہو جائے گی، اور یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ ایلف نے اسے سمجھایا تھا، اور روحان اس کی بات سمجھ بھی گیا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ اوکے، پھر ملیں گے۔ وہ مسکرا کر کہتی جا چکی تھی۔ روحان کی نگاہوں نے دور تک برف کی ملکہ کا پیچھا کیا تھا، جس کے دل کی حالت وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ کوئی عام یا ستائی لڑکی نہیں تھی جو اپنے جذبات کے سامنے کمزور پڑ جاتی۔ وہ ایلف تھی، دنیا بدلنے کی صلاحیت رکھنے والی ایلف آسکر۔ روحان، مجھے پیسے چاہیے۔ وہ کتاب پڑھنے میں مگن تھا جب حانم وہاں وارد ہوئی۔ کتنے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ حانم نے پہلی بار اس سے کچھ مانگا تھا۔ 1 لاکھ۔ حانم نے بنا دیکھے جواب دیا تھا۔ 1 لاکھ؟ خیریت؟ وہ اب سیدھا ہوا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ حانم کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ شاید دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے نظر انداز کرنے سے حانم کو فرق پڑتا تھا یا نہیں، اور شاید پڑتا تھا۔ اس کا انداز بتاتا تھا۔ شاپنگ کرنے جانا ہے۔ کس کے ساتھ؟ روحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے یوں اچانک بیٹھے بٹھائے شاپنگ کا شوق کیسے چڑھ گیا تھا۔ ایمی کے ساتھ؟ وہ دیکھنے سے مکمل اجتناب کر رہی تھی۔ ایمی؟ روحان چونکا۔ اچھا، تو ایمی میری بیوی کو برگلا رہی ہے۔ اس نے دل میں سوچا تھا۔ وہ تم میرے ساتھ بھی جا سکتی ہو۔ آپ کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے، اور نہ ہی میری قدر ہے آپ کو۔ اب بس میں اپنی فرینڈز کے ساتھ شاپنگ پر جایا کروں گی، وہ خفا خفا سے کہہ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ حانم۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ اس کے لرزتی پلکوں سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس وقت وہ خود پر اور اپنے غصے پر ضبط کر رہی تھی۔ 1 لاکھ کی شاپنگ کرو گی؟ ہاں۔ لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ روحان کی بات سن کر حانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی روحان کے ہاتھوں میں تھا۔ ہاں نا، میری تنخواہ بھی بہت کم ہے۔ اس گھر کے کچھ پیسے ادا کرنے تھے، وہ ادا کیے ہیں میں نے۔ میرے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے بچے ہیں۔ اگر تم چاہو تو وہ سارے لے سکتی ہو، لیکن میں چاہتا ہوں تم شاپنگ کرنے میرے ساتھ جاؤ، نہ کہ ایمی یا کسی اور کے ساتھ۔ ہاں،
البتہ تم گھومنے جانا چاہو تو جا سکتی ہو. کیا تم کم تنخواہ پر گزارا کر لو گی میرے ساتھ؟ تب تک جب تک میں امیر نہیں ہو جاتا. وہ ساتھ کے لیے پوچھ رہا تھا. اس کے امیر ہونے والی بات پر حانم کو ہنسی آئی تھی جسے وہ سب کر گئی تھی. اسے وہ وقت یاد تھا جب ان کے گھر میں مہینے کی 20,000 مشکل سے آتے تھے. وہ وقت بھی اس نے بنا کوئی شکوہ کیے گزارا تھا. کچھ بولو بھی. اسے خاموش دیکھ کر روحان بولا تھا. لندن میں رہ کر بھی آپ غریب ہیں. کمال ہے، لوگ تو لاکھوں کماتے ہیں. حانم نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا تھا. ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو. میں سوچ رہا ہوں ایک اور جاب شروع کر دوں. ضرورت نہیں ہے، حانم نے خفگی سے کہا. بی جان نے میرے اکاؤنٹ میں کافی بڑی رقم ٹرانسفر کی ہوئی ہے اور پاپا سائن بھی کرواتے رہتے ہیں. آپ ان سے نہیں لیتے لیکن وہ جانتے ہیں ہمیں لندن جیسے شہر میں کبھی بھی بڑی رقم کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے ادھار لے کر سکتے ہیں، بعد میں واپس کر دیجیے گا. حانم نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا تھا. اس کی بات سن کر روحان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی. شکریہ میری بات سمجھنے کے لیے. اسے حانم کے ہاتھ کو ہولے سے دباتے ہوئے کہا تھا. لیکن آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا. حکم کرو. وہ مسکرایا. اس کے پوچھنے پر حانم نے اسے بیسٹ کپل آف دا ایئر کے شو کے بارے میں بتا دیا تھا. ہمیں وہاں جانا ہوگا. ایک راؤنڈ میں کھیل چکی ہوں جو آن لائن ہوا تھا. ہم فائنل میں پہنچ چکے ہیں. میں بہت خوش ہوں. ایک منٹ رکے، میں آپ کو دکھاتی ہوں. وہ پرجوش سے اٹھی تھی. کچھ دیر بعد وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر لائی تھی. یہ دیکھیں، 2 کپل پہنچ چکے ہیں فائنل تک. دوسرا کپل بہت مضبوط ہے. پہلا راؤنڈ میری طرح اس لڑکی نے کھیلا ہے. حانم نے لڑکی کا نام بتایا تھا. روحان اشتیاق سے اسے دیکھ رہا تھا جو بہت خوش نظر آ رہی تھی. مجھے جیتنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میرے لیے یہ گیم دلچسپ ہے. آپ چلیں گے نا میرے ساتھ؟ حانم کی آنکھوں میں امید تھی. روحان محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ ابھی تک اسے کچھ نہیں دے پایا تھا سوائے اس گھر کے اور حلال رزق کے. وہ پہلی بار کچھ مانگ رہی تھی. ہاں میں چلوں گا. وہ مسکرایا. کیا واقعی؟ حانم کا چہرہ دیکھنے لائق تھا. وہ ایک دم ہی کھل اٹھی تھی. لیکن ایک شرط پر، جیتنا ہمیں ہی ہوگا. ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. یہ دیکھیں، یہ آخری سوال ہے. اس کا جواب آپ دے دیں. یہ اضافی ہے، اس سے ہمارے پوائنٹس بڑھیں گے. حانم نے لیپ ٹاپ اس کی طرف کھسکایا تھا جسے روحان نے مسکرا کر پکڑا تھا. شاعری بھی بارش ہے جب برسنے لگتی ہے، سورج کی زمینوں کو رنگ بخشتی ہے. نت نئی خیالوں کی کون پلیں نکلتی ہیں اور پھر روانی پر یوں بہار آتی ہے جیسے ٹھوس پربت سے گنگناتی وادی میں آبشار آتی ہے. شاعری بھی بارش ہے ان دلوں کی دھرتی پر غم کی آگ نے جس کو راکھ میں بدل ڈالا تھا. ذہن اور دل کا ہر جذبہ جیسے خاک کر ڈالا تھا. ایسی زمینوں پر بارش برسنے سے فرق کچھ نہیں پڑتا، مگر اب دل کی زمین پر بارش برسنے سے فرق پڑنے لگا تھا. بارشوں کا موسم تھا. حانم کو سالوں بعد آج بارش بہت خوبصورت لگ رہی تھی. وہ ٹھنڈ کی فکر نہ کرتے ہوئے بارش میں بھیگنے لگی تھی. دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی تھی. سب اچھا لگ رہا تھا. گرجتے بادل، برستی بارش، اس کے دل کی سوکھی زمین پر فوار سی پڑی تھی. اسے اپنے اندر ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی تھی. وہ دونوں ہاتھ اٹھائے چہرہ اوپر کیے کھڑی تھی. وہ چاہتی تھی آج کی بارش اتنا برسے کہ چل تھل کر دے. حانم تم کیا کر رہی ہو؟ بیمار ہو جاؤ گی پاگل لڑکی. روحان کی آواز پر وہ چونکی تھی جو ابھی گھر آیا تھا. آج وہ جلدی آ گیا تھا. شام 7 بجے شو تھا. انہیں جانا تھا. روحان تیز تیز قدم اٹھاتا اس تک گیا تھا اور پھر بازو سے پکڑ کر اسے اندر لایا تھا. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پتہ ہے ابھی ٹھنڈ بہت ہے. وہ اسے پریشانی سے دیکھ رہا تھا. حانم کو اس کا یوں پریشان ہونا اچھا لگا تھا. آج کی بارش حسین ہے نا روحان؟ وہ پوچھ رہی تھی. اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر روحان کو سالوں پہلے والا وہ منظر یاد آ گیا تھا جب اس کا دل وہ نم آنکھوں والی لڑکی کا شکار ہوا تھا جو اپنا فون اس سے چھین کر لے گئی تھی، اور وہ ڈونٹ ٹچ مائی فون یو مغز والے الفاظ پر دیر تک ہنستا رہا تھا. ہاں بارش بہت حسین ہے. وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا. لیکن شاید تم بھول گئی ہو ہمیں شو میں جانا ہے اور 5 بج چکے ہیں. روحان نے اسے یاد دلایا. ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی. پیچھے ہٹے. آپ بھی نا مجھے باتوں میں لگا لیا اور دیر کروا دی. ابھی تو تیار بھی ہونا ہے. وہ اس پر الزام لگاتی اسے ہاتھوں سے پرے دھکیلتی کمرے کی جانب بھاگی تھی. میں نے باتوں میں لگایا؟ روحان تو اس کے نئے الزام پر اشش کر اٹھا تھا اور پھر مسکرا کر اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے. وہ دونوں تیار ہو رہے تھے. حانم نے اپنا کوٹ پہنے ہوئے ایک نظر اپنے پیچھے کھڑے روحان کو دیکھا تھا جو مصروف سا اپنے کف کے بٹن بند کر رہا تھا.
وہ کافی وجیہ لگ رہا تھا۔ ایک بات بتائیں مجھے۔ ہاں پوچھو۔ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ قرآن کریم کے مطابق کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اسے حور یعنی خوبصورت دوشیزہ دی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ جب کوئی عورت جنت میں جائے گی تو اسے کیا دیا جائے گا؟ انم کے سوال پر روحان کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ اس کا دل اچانک دھڑکا تھا۔ انم نے یہ سوال کیوں کیا تھا؟ کچھ وہ سمجھ رہا تھا، لیکن اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کیا واقعی وہ ایسا سوچ رہی تھی؟ اگر روحان جنت میں جاتا تو اسے حوریں ملتی اور حانم وہ کسی اور کا ہو جاتا۔ حانم کے دل میں کسک سی اٹھی تھی۔ وہ اس کی عادی ہو رہی تھی۔ اس کا دل بے چین تھا اور اس کی یہ بے چینی سوال کی صورت میں باہر آئی تھی۔ لفظ حور قرآن کریم میں کم از کم 4 مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ یوں ہی ہوگا اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے، اور ہم ان کا نکاح بڑی بڑی اور روشن آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے، خیموں میں ٹھہرائی گئی حوریں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ حور کا مطلب کیا ہے؟ روحان نے اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ اب وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ حور مطلب خوبصورت دوشیزہ؟ حانم نے جواب دیا تھا، جسے سن کر روحان کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ٹھیک کہا تم نے۔ قرآن کریم کے بہت سے مترجمین نے لفظ حور کا ترجمہ خصوصاً اردو تراجم میں خوبصورت دوشیزائیں لڑکیاں کیا ہے۔ اس صورت میں وہ صرف مردوں کے لیے ہوں گی، تب جنت میں جانے والی عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ لفظ حور فی الواقع اخوار مردوں کے لیے قابل اطلاق یعنی مرکز، اور حورا عورتوں کے لیے قابل اطلاق یعنی مونس دونوں کا صیغہ جمع ہے، اور یہ ایک ایسے شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی آنکھیں حور سے متصف ہوں، جو جنت میں جانے والے مردوں اور عورتوں کی صالح ارواح کو بخشی جانے والی خصوصی صفت ہے، اور یہ روحانی آنکھ کے سفید حصے کی انتہائی اجلی رنگت کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری کئی آیات میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جنت میں تمہارے ازواج یعنی جوڑے ہوں گے، اور تمہیں تمہارا جوڑا یا پاکیزہ ساتھی عطا کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں انہیں خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جب بھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو دنیا میں دیا جاتا تھا۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ آیت 25۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ سورہ نساء آیت 57۔ سپوز لہٰذا لفظ حور کسی خاص جنس یا صنف کے لیے محسوس نہیں۔ علامہ محمد اسد نے لفظ حور کا ترجمہ خاوند یا بیوی کیا ہے، جبکہ علامہ عبداللہ یوسف علی نے اس کا ترجمہ کمپینین یعنی ساتھی کیا ہے۔ چنانچہ بعض علماء کے نزدیک جنت میں کسی مرد کو جو حور ملے گی وہ ایک بڑی بڑی چمکتی ہوئی آنکھوں والی خوبصورت دوشیزہ ہوگی، جبکہ جنت میں داخل ہونے والی عورتوں کو جو ساتھی ملے گا وہ بھی بڑی بڑی روشن آنکھوں والا ہوگا۔ سمجھ آئی؟ روحان نے اس کے سر سے اپنا سر ہولے سے ٹکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ آنم کو سمجھ آ گئی تھی، لیکن اس کی الجھن دور نہیں ہوئی تھی۔ ہاں لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ لیکن کیا؟ روحان نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ آنم نے اپنا رخ دوبارہ آئینے کے سامنے کیا تھا۔ وہ اپنے احساسات کو روحان پر عیاں نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ بولو بھی۔ وہ اسے جان بوجھ کر چڑھا رہا تھا۔ کیا بولوں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ ایک جنتی عورت حوروں سے کئی درجے بہتر ہوگی، اور تم فکر نہ کرو، میں نے اس دنیا میں تمہیں چنا ہے اور آخرت میں بھی تمہیں ہی چنوں گا۔ مجھے حوروں کی طلب نہیں رہی، مجھے حانم سے سروکار ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حانم کا سانس اٹک سا گیا تھا۔ وہ اس کی الجھن سمجھ گیا تھا۔ باتیں اچھی کر لیتے ہیں آپ۔ حانم نے خوابناک ماحول کا اثر سائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور تم جتنی مرضی باتیں چھپا لو، میں تمہارے دل کی کیفیت جانتا ہوں۔ وہ شریر ہوا تھا۔ تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ حانم نے گھوری سے نوازا۔ نہیں، ابھی تو تنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، ابھی تو میں چاہتا ہوں ہم وقت پر مقررہ جگہ پر پہنچ جائیں، کیونکہ اگر ہم لیٹ ہوئے تو ہمیشہ کی طرح الزام مجھ پر ہی آئے گا۔ وہ معصوم سی صورت بناتے ہوئے بولا تھا، جبکہ حانم اسے ہفکے سے دیکھنے کے بعد جوتے پہننے لگ گئی تھی۔ وہ واقعی لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔
وہ دونوں تیار ہو کر گھر سے نکلنے ہی لگے جب اچانک خانم کو چھینکیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ بری طرح سے چھینک رہی تھی، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اوف، دیکھا، یہ بارش میں نہانے کا نتیجہ ہے۔ روحان ہوا ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، خانم نے سر میں اٹھتی درد کی لہر کو ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے فلو ہو گیا ہے۔ خانم کو اپنے گلے میں بھی خراش سی محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا، تم یہ ماسک پہن لو، اس سے تمہاری ناک ٹھنڈی ہوا سے بچی رہے گی۔ خانم نے فرما برداری سے وہ ماسک لے کر پہن لیا تھا۔ چلیں، اب دیر ہو رہی ہے، خانم نے پریشانی سے بولا، جس پر روحان سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ شام بہت خوبصورت تھی۔ شو دیکھنے کے لیے سینکڑوں لوگ آئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ٹی وی پر آنے والے تھے۔ ایک بڑی ہی خوبصورت ٹرافی جس پر ایک خوبصورت کپل بنا ہوا تھا سامنے رکھی تھی۔ خانم کو نہیں پتا تھا وہ کس مٹیریل سے بنی ہوئی تھی، لیکن وہ خوب چمک رہی تھی۔ خانم نے نظر اٹھا کر کچھ فاصلے پر اپنے سامنے بیٹھے دوسرے کپل کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں بہت پیارے تھے۔ لڑکی نے خانم کی طرح ہی حجاب کیا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے بہت اچھے لگ رہے تھے، مکمل جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ خانم نے ایک نظر ان دونوں کو اور پھر اس ٹرافی کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ سامنے بیٹھی وہ معصوم سی لڑکی بھی خانم اور روحان کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ سوال اور جواب کا سلسلہ چلا تھا جو کافی دلچسپ رہا تھا۔ اوکے، اب آپ دونوں کپلز میں سے ایک دوسرے کے لیے کچھ لکھے گا۔ وہ شاعری بھی ہو سکتی ہے اور خوبصورت الفاظ بھی، پیغام بھی اور دلنشین اظہار بھی۔ میزبان کے کہنے پر وہاں بیٹھے لوگوں نے تالیاں بجائی تھیں۔ ووٹنگ کر کے ان کا حوصلہ بڑھایا گیا تھا۔ دونوں جوڑوں نے گیم کو سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ جی تو کپل ساتھ، آپ لوگوں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے یہ لیپ ٹاپ رکھا ہے، اس پر دونوں میں سے ایک نے دوسرے کے لیے کچھ لکھنا ہے جو اس بڑی اسکرین پر شو ہوگا۔ میزبان نے اپنے پیچھے دیوار پر لگی اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، لڑکی نے اپنے سامنے بیٹھے اپنے ہسبینڈ سے کہا تھا جو ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ میرے رہنما تیرا شکریہ، کہ ہزار بار شکریہ، میرے رہنما، میری زندگی کو حسین تر بنا دیا۔ لڑکی کی انگلیاں تیزی سے ٹائپ کر رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ میرے رہنما تیرا شکریہ، مجھے طلسماتی شہر میں لا کر ایک سائرہ بنا دیا۔ میرے رہنما تیرا شکریہ، میں حسین تو تھی لیکن مجھے حسین تر بنا دیا۔ ہال سے واؤ اور امیزنگ کی آوازیں ابھرنے لگی تھیں۔ خانم اور روحان بھی دلچسپی سے اسکرین پر ابھرنے والی شاعری پڑھ رہے تھے۔ میرے رہنما تیرا شکریہ، میں محبتوں کی منکر تھی، مجھے محبتوں سے نواز دیا۔ میرے رہنما تیرا شکریہ، میں اندھیروں میں تھی کھوئی ہوئی، مجھے روشنی سے ملا دیا۔ میرے رہنما تیرا شکریہ، میں آج کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی کے ہر ایک پل میں ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے اداسیوں سے نکال کر مسکرانا سکھا دیا۔ میں خاموشیوں کی تھی شاعرہ، مجھے زہر پھونکنا سکھا دیا۔ مجھے راستوں کی خبر نہ تھی، مجھے رہنما بنا دیا۔ میرے رہنما تیرا شکریہ، میرے رہنما تیرا شکریہ۔ اس کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ خانم کسی ٹرانس میں وہ شاعری پڑھ رہی تھی۔ اس کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ویل ڈن مسز آغا۔ میزبان نے حیران ہوتے ہوئے تعریف کی تھی اور ایک بار پھر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ جی تو کپل ون، آپ دونوں میں سے کون اپنے احساسات کا اظہار کرے گا؟ میزبان نے خانم اور روحان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں۔ روحان تیار تھا۔ جفا وجود کی دنیا سنوار دی ہم نے، ذہ نصیب کہ ہنس کر گزار دی ہم نے، کلی کلی ہمیں حیرانیوں سے تکتی ہے کہ پتجھڑوں میں صدائے بہار دی ہم نے، خیال یار کی رنگینیوں میں گم ہو کر جمال یار کی عصمت نکھار دی ہم نے، وہ زندگی کے جس زندگی سے نسبت تھی تمہاری زلف پریشاں پہ وار دی ہم نے۔ خانم کی نظر اسکرین پر جمی تھی۔ وہ بنا دیکھے بھی روحان کے تاثرات سمجھ سکتی تھی، وہ اس کے جذبات کو محسوس کر سکتی تھی۔ تم نے دیکھے ہیں وہ ہونٹ، وہ رخسار، وہ پیشانی، زندگی جن کے تصور میں لوٹا دی ہم نے، تجھ پر اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے، اسے نہ جیت سکے گا غم میں زمانہ اب، جو کائنات تیرے در پہ ہار دی ہم نے۔ خانم نے محسوس کیا تھا روحان کے لکھے الفاظ سندلے پڑ رہے تھے، شاید اس کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی تھی۔ یہ بہت حیران کن بات ہے کہ آج اس پلیٹ فارم پر 2 کپل آئے ہیں جن کے پوائنٹس ابھی تک برابر ہیں، اور وہ دونوں کپل ہی ایشین ہیں۔ دیکھتے ہیں
اس آخری سوال کا جواب کون سا کپل دے کر آج کا بیسٹ کپل کہلائے گا؟ میزبان کافی پرجوش تھا۔ تو کپل 7، پہلا سوال آپ لوگوں سے۔ مسز آغا، آپ جانتی ہیں کہ مسٹر آغا پہلے سے شادی شدہ تھے، پہلے بھی محبت ہوئی ہوگی انہیں، اور کیا پتا آپ کے بعد بھی کسی سے ہو جائے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ مسٹر آغا کی کون سے والی محبت ہے؟ خانم نے دیکھا تھا کہ میزبان کا سوال سن کر مسٹر اور مسز آغا دونوں کے چہرے کا رنگ پھکوا تھا۔ ہال میں ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ مسز آغا نے کہنا چاہا تھا، داستان محبت ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتے ہی مسٹر آغا نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ لوگ ایک بار پھر حیران رہ گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس ایک شعر نے ان کی حقیقت بیان کر دی تھی۔ ویری گڈ۔ تو مسز جبیل، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جس سے مسٹر جبیل اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں شدید ناپسند یا نفرت کرتے تھے؟ میزبان خانم سے پوچھ رہا تھا۔ خانم کے پاس 1 منٹ کا وقت تھا۔ اسے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے کپل کو دیکھا، پھر ٹرافی کو، اور پھر روحان کو جس کی آنکھوں میں امید سی تھی۔ خانم کے تاثرات کا کوئی جانچ نہیں سکتا تھا۔ کوئی فلو کی وجہ سے وہ ماسک پہنے ہوئی تھی۔ خانم نے آنکھیں بند کی، ایک گہری سانس لی اور پھر جواب دیا، میوزک۔ انہیں میوزک سے شدید نفرت تھی۔ خانم نے کھویا دھماکہ کیا تھا۔ روحان نے بے یقینی کی کیفیت سے خانم کو دیکھا تھا، اس سے غلط جواب دیا تھا۔ وہ حیرانگی سے خانم کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں کوئی الجھن نہیں تھی۔ آر یو شور؟ میزبان نے دوبارہ پوچھا۔ جی، خانم نے اس بات میں صحیح لایا۔ خانم کی نظریں مسز آغا پر جا کر رکی تھیں جو حیرانی سے خانم کو دیکھ رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر بھی بے یقینی سی پھیلی تھی۔ شاید اسے بھی خانم سے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ خانم اور روحان ایک خوبصورت گول میز سے گر بیٹھے تھے۔ آج کے بیسٹ کپل کا اعلان ہو چکا تھا۔ مسٹر اور مسز آغا جیت چکے تھے۔ وہ دونوں ٹرافی ہاتھ میں لیے ایک ساتھ کھڑے ہوئے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ خانم نے روحان کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی تھی۔ خانم، تم نے غلط جواب کیوں دیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں نے درست جواب دیا تھا۔ مجھے لگا اس نے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز بہت زیادہ پسند تھی، تو میں نے میوزک بول دیا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ مجھے ہارنے کا دکھ نہیں ہے، بلکہ اس بات کا دکھ ہے کہ ہم بیسٹ کپل نہیں ہیں۔ وہ بچوں جیسی بات کر رہا تھا۔ خانم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی کچھ لوگ ان کی طرف بڑھے۔ شاید انہوں نے روحان جبیل کو پہچان لیا تھا۔ وہ اس سے آٹوگراف لے رہے تھے۔ کچھ لوگ اس کی بیوی یعنی خانم کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ ماسک پہنے ہوئے تھے جسے لوگ نقاب سمجھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ جا چکے تھے۔ آپ کو پتہ ہے وہ لوگ کیوں جیتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ان دونوں میں کوئی کمی نہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہیں۔ خانم بتا رہی تھی۔ ہم میں کوئی کمی ہے؟ کیا ہم مکمل نہیں ہیں؟ کیا ہماری محبت میں کمی ہے؟ روحان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ کمی ہے؟ خانم نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ روحان چونک گیا تھا۔ کچھ پل وہ اسے دیکھتا رہا تھا اور پھر اسے سمجھ آ گیا تھا۔ خانم اس سے اتنی محبت نہیں کرتی، بلکہ شاید کرتی ہی نہیں تھی، لیکن سٹیج پر جو لڑکی کھڑی تھی وہ اپنے ساتھ کھڑے محافظ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ روحان کو وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ اگر میں درست جواب دیتی تو یقیناً ہم بھی بیسٹ کپل کہلاتے، لیکن زیادتی ہوتی۔ ہم دونوں جانتے ہیں حقیقت کچھ اور ہے۔ خانم کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح روحان کے سماج سے ٹکرا رہے تھے۔ اسے افسوس ہو رہا تھا، صد افسوس۔ وہ خانم کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا نہیں کر سکا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، انہوں نے مسز آغا کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ مسکرا کر ان کی طرف آ رہی تھیں۔ میرا نام خرم ہے، خرم نور، اور وہ میرے ہسبینڈ ہیں ڈاکٹر فرحاد آغا، ایک نیورولوجسٹ ہیں۔ شاید آپ دونوں ہمیں نہیں جانتے، لیکن میں آپ دونوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ اس سے ہاتھ میں پکڑی ٹرافی خانم کے سامنے کی تھی۔ میری طرف سے یہ ایوارڈ آپ دونوں کے لیے ہے، دو عجیب لوگوں کے لیے جن کی زندگی کے 7 پہروں کو میں جانتی ہوں۔ وہ پرسرار سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ پکڑ لیں۔ خانم کی ٹرافی نہ پکڑنے پر اسے دوبارہ کہا، جس پر خانم نے وہ ٹرافی لے کر میز پر رکھ دی تھی۔ میں آتا ہوں۔ روحان ایکسکیوز کرتا وہاں سے اٹھ گیا تھا اور اب دونوں کو باتیں کرنے دینا چاہتا تھا۔ پتہ ہے، میں سمجھتی تھی کہ دنیا میں صرف میں اور ہادی ہی وہ واحد کپل ہیں جن کی زندگی کی کہانی عجیب و غریب ہے، لیکن جب میں نے اپنے مقابل 2 مزید لوگوں کو پایا تو مجھے تجسس ہوا۔ روحان جبیل، جسے پورا لندن جانتا ہے، جس انسان کے لیکچر میں بہت شوق سے سنتی ہوں، جو ایک سلفائٹ ہے، اس کا کپل ہمارے مقابلے پہ تھا۔ پتہ ہے،
میں یہاں جیتنے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ میں 2 ایسے لوگوں سے ملنا چاہتی تھی جو سلفائٹ تھے۔ آنم حیرت سے اس لڑکی کو سن رہی تھی جو نازک سی تھی، شاید وہ اس سے کم عمر تھی۔ میری اور ہادی کی شادی کو 4 سال ہونے والے ہیں اور ہم پچھلے 2 سالوں سے لندن میں ہیں۔ ہادی یہاں ہاسپٹل میں ایک نیورو سرجن کے طور پر کام کرتے ہیں۔ میں کبھی اتنے تجسس کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ مجھے کبھی کسی جوڑے کے متعلق جاننے کا اتنا اشتیاق نہیں ہوا تھا جتنا روحان جبیل اور ام خانم کو جاننے کا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ایشین بن کر اپنے سیم سے کچھ مانگا، اور وہ تھا روحان جبیل اور ام خانم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں معلومات، جسے لندن میں کوئی نہیں جانتا، لیکن میں جان گئی اور پہچان بھی گئی۔ اور میں آرجے کو جان کر حیران رہ گئی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ آپ دونوں کے درمیان کچھ غیر معمولی تھا، اور جب میں نے اس کہانی کی زندگی 6 پہر جانے تو میں رو دی تھی۔ آپ دونوں کی شادی کو شاید 2 سال ہوئے ہیں، لیکن آپ دونوں کا رشتہ سالوں سے چلتا آ رہا ہے، تب سے جب میں اور ہادی ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے۔ جب ہادی کی زندگی میں کوئی اور تھی، میں دل سے چاہتی تھی کہ اس جوڑے کو آج ایوارڈ ملے جنہوں نے بہت کچھ کھویا ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں آپ نے غلط جواب دیا تھا۔ ایسا کیوں؟ خانم جو سانس روک کے اسے سن رہی تھی اس کے سوال پر چونکی تھی۔ اس کی زندگی کی ساری فلم آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ کیونکہ میری طرف سے محبت کی کمی ہے، شاید اس لیے۔ خانم نے سچ بولا تھا۔ کوئی بات نہیں، ایک دن یہ کمی آخری محبت کا روپ دھار لے گی۔ وہ مسکرائی تھی۔ پتہ ہے، میں آپ دونوں کی بہت عزت کرتی ہوں، خاص طور پر مسٹر روحان جبیل کی۔ میرے دل میں آپ دونوں کے لیے ایک عقیدت سی پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی باتیں خانم کو جھنجھوڑ رہی تھیں۔ ایک بار آنکھیں بند کر کے محسوس کرنے کی کوشش کریں، آپ کو ہر طرف محبت ہی نظر آئے گی، کیونکہ ہاتھوں کے نزدیک نفرت کا کیا کام۔ مجھے خوشی ہوئی ایک سلفائٹ سے مل کر۔ اس سے میز پر رکھ کے خانم کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا تھا، جس پر خانم مسکراتی تھی۔ اسے یہ معصوم سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ہے سے شروع ہو کر میم پر ختم ہونے والے نام کی لڑکی صرف میرے پاس ہی ہے، لیکن میرا اندازہ غلط تھا۔ روحان جبیل اس وقت فرحاد آغا کے پاس کھڑا تھا۔ یقیناً اس کا اشارہ فرم کی طرف تھا۔ بہت کچھ ایک سا ہو کر بھی بہت الگ ہوتا ہے۔ ہر کہانی دوسری کہانی سے ایک فرق رکھتی ہے، جو کہ کہانی کا امتیاز ہوتا ہے۔ 2 الگ دنیاؤں کے لوگ جب ملتے ہیں تو خوشگوار سا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اس احساس کو میں اس وقت محسوس کر سکتا ہوں۔ ینگ مین، تم ایک بہترین فریضہ انجام دے رہے ہو۔ مجھے امید ہے اگلے سال ایک اور ٹرافی تم لوگوں کی نظر ہوگی۔ فرحاد نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ پھر وہ دونوں اس میز کی طرف بڑھ گئے۔ چلیں ہرم، مجھے ہاسپٹل جانا ہے ایک مریض کا چیک اپ کرنے۔ وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وہ اپنی بڑی سی اونی شال سنبھالتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پھر اسے اپنا ہاتھ ڈاکٹر فرحاد آغا کے بڑے ہوئے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ لوگ نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ اس ٹرافی کا کیا کرنا ہے؟ روحان نے میز پر رکھی چمکتی ٹرافی کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ یہ ایک خوبصورت تحفہ ہے میرے لیے، میں اسے سنبھال کر رکھوں گی۔ آنا مسکراتے ہوئے اٹھی تھی۔ اور اگلے سال؟ روحان نے عجیب سے لہجے میں پوچھا تھا۔ اگلے سال شاید ہم جیت جائیں۔ آنم نے مسکرا کر پرسرار لہجے میں جواب دیا تھا۔ آج صبح سے ہی روحان پروفیسر جسٹن کے ساتھ ان کے لیب میں کام کر رہا تھا۔ آنم سے اس کی پورا دن بات نہیں ہوئی تھی، جبکہ اس کا خیال روحان کے دماغ سے ایک پل کے لیے بھی نہیں نکلا تھا۔ وہ آج کچھ کرنا چاہتا تھا، کچھ کہنا چاہتا تھا آنم سے، اپنے نرم گرم جذبات کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا جو اس نے کیا تھا وہ قابل معافی نہیں تھا، لیکن آج وہ سوچ رہا تھا کہ گھٹنوں کے بل جھک کر وہ اس لڑکی سے معافی مانگے گا جو اس کی شریک حیات تھی۔ وہ جس وقت لیب سے گھر کے لیے نکلا تو موسم خراب ہو چکا تھا۔ بادلوں کی گرج چمک نے لندن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے بارش تیز ہو چکی تھی۔ وہ گیراج میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد سیدھا کمرے کی طرف آیا تھا۔ ملازمہ سے اس سے خانم کا پوچھا تھا۔ ملازمہ نے اس کے سونے کی اطلاع دی تھی۔ اوف، یہ لڑکی جانے اتنا سوتی کیوں ہے؟ وہ جھلاتا ہوا کمرے میں پہنچا تو خانم کو خواب خرگوش کے مزے لوٹتے ہوئے پایا۔ وہ اسے اٹھانا چاہتا تھا، لیکن ایک پل کو رک گیا۔ وہ پرسکون نیند کے زیر اثر تھی، اور یہ نیند روحان کی اس کی زندگی میں آنے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھا اور پھر آہستہ سے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کچھ پل یوں ہی اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر ہولے سے سرگوشی کی۔ خانم، اٹھ جاؤ۔ وہ اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خانم، اٹھو نا۔ اسے ایسے سوتا دیکھ کر روحان کو کچھ ہو رہا تھا۔ اس کے بار بار پکارنے پر خانم کسمسائی تھی۔ اٹھ جاؤ جناب، بارش بند ہو جائے گی، پھر تمہاری خواہش کیسے پوری کروں گا؟
وہ اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے کہہ رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر حنم نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ وہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ حنم ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور پھر مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے نیند سے اٹھانے پر روحان کا برا لگ رہا تھا، لیکن جو اس سے سوچا تھا اس پر عمل کرنا بھی لازمی تھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ بکھرے بالوں میں الجھی پوچھ رہی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، تم یہ کوٹ پہنو۔ روحان نے کبرڈ کے ساتھ لٹکا اس کا موٹا اونی کوٹ اٹھایا اور اس کے قریب لایا۔ جلدی پہنو، اسے ٹائم نہیں ہے، پھر بارش بند ہو جائے گی۔ آج وہ عجیب سی حرکتیں کر رہا تھا، جبکہ حنم الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خود پہنو گی یا میں پہناؤں؟ وہ اسے ساکت بیٹھا دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ حنم نے ہڑبڑا کر کوٹ اٹھایا اور خاموشی سے پہن لیا۔ یہ بھی لازمی ہے، ایک موٹی اونی ٹوپی اس کے سر پر اڑاتے وہ بڑبڑایا تھا۔ چلو اب فٹافٹ۔ اس کے بند جوتے پاؤں کے قریب رکھنے کے بعد وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جانے وہ کیا کر رہا تھا، حنم کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے خیال سے مجھے تمہیں اٹھا کر ہی لے جانا چاہیے۔ روحان نے اپنی سوچ کو الفاظ دیے اور حنم اس کی بات سنتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی یہ حرکت روحان کے لبوں اور مسکراہٹ بھی کھیر گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر لایا تھا۔ باہر بارش جاری تھی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا حنم کے چہرے سے ٹکرایا تو اس کی سستی پل بھر میں غائب ہوئی۔ اب وہ سوالیہ نگاہوں سے روحان کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ایک پرانی خواہش پوری کرنی ہے، تم یہاں سے ہلنا مت۔ وہ اسے لان سے ملحقہ راہداری میں کھڑا کر کے خود برسی بارش میں لان میں پہنچ گیا تھا۔ حنم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی حرکات کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ اسے بارش میں بھیگتا دیکھ کر حنم جیسے ہوش میں آئی تھی۔ تم وہیں رکو، باہر مت آنا۔ روحان نے ہاتھ اٹھا کر اسے لان میں آنے سے منع کیا تھا۔ پھر روحان نے ایک نظر آسمان کو دیکھا جو سیاہ نظر آ رہا تھا۔ بارش زیادہ تیز نہیں تھی، لیکن کچھ ہی پل میں وہ بھیگ گیا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ رات کی اس پہر پتھریلے فرش پر بارش کا پانی موتیوں کی طرح چمک رہا تھا۔ روحان! حنم نے بے بسی سے پکارا تھا۔ تم بھی پاگل ہی ہو مسز، ایک میوٹینٹ جسے دوسروں کی نسبت ٹھنڈ کم لگتی ہے، جو سردی کی یہ بسہ راتوں میں سوئمنگ کرتا رہا ہے، اسے ٹھنڈ لگ جانے کے ڈر سے پریشان ہو رہی ہو۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا کہہ رہا تھا، جبکہ حنم کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا۔ اسے روحان سے اس پاگل پن کی امید نہیں تھی۔ جانے وہ کیا کرنے والا تھا۔ روحان نے اپنی نظریں حنم کے چہرے پر جمائیں اور دھیمی آواز میں گنگنانا شروع کیا۔ کبھی جو بادل برسے میں دیکھوں تجھے آنکھیں بھر کے، تو لگے مجھے پہلی بارش کی دعا، تیرے پہلو میں رہ لوں میں خود کو پاگل کہہ لوں، تو غم دے یا خوشیاں سہ لوں ساتھیا۔ وہ بارش میں اس کے لیے گنگنا رہا تھا۔ یہ خیال ہی حنم کو ساکت کر گیا۔ کوئی نہیں تیرے سوا میرا یہاں، منزلیں ہیں میری تو سب یہاں، مٹا دے سب ہی آ جا فاصلے، میں چاہوں مجھے مجھ سے بانٹ لے، ذرا سا مجھ میں تو جھانک لے، میں ہوں کیا۔ حنم نم آنکھوں سے اس کے پاگل پن کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی محبت کرتا تھا اس سے، سالوں پہلے کی گئی اس کی خواہش کو آج بھی یاد رکھے ہوئے تھا اور اسے پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ وہ اسے ساکت دیکھ کر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کی جانب آیا۔ وہ پورا بارش میں بھیگ گیا تھا، چہرے سے پانی کے قطرے بہہ رہے تھے۔ میں نے کوشش کی کہ تمہاری دونوں خواہشوں کو پورا کر سکوں۔ وہ اس کے قریب کھڑا اس کی نم آنکھیں دیکھتا کہہ رہا تھا، جبکہ حنم کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ میں نہیں جانتا کہ میں کس انداز میں تمہیں دی گئی اذیتوں کا ازالہ کروں، کن الفاظ میں تم سے معافی مانگوں، ایسا کیا کروں کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگو، محبت نہ صحیح مجھ سے اپنی نفرت کو ختم کر دو، میں ایسا کیا کروں؟ وہ بولا تو اس کا لہجہ اذیت سے بھرپور تھا۔ حنم کو بنا پلکیں جھپکائے اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ میں زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا، پر شاید ایک کام کر سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے جھکا اور دونوں گھٹنوں کو زمین پر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو حنم، ہر تکلیف کے بدلے میں جو میں نے انجانے میں تمہیں دی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہا تھا۔ حنم کو گویا کرنٹ لگا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ اسے روحان سے اس حرکت کی توقع نہیں تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ اسے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ روحان؟ حنم نے جھک کر اس کے بندھے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ پلیز ایسا مت کریں۔ وہ رو دی تھی۔ وہ کیسے بتاتی کہ اسے نئی دنیا سے روشناس کروانے والا وہی تھا، اسے سلفائٹ بنانے والا بھی وہی تھا، اور اب اسی کے انداز میں اس کے سامنے بیٹھی تھی وہ۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ ایک درد دے کر رو رہا تھا، جبکہ دوسرا درد کی سزا دے کر۔ اگر روحان نے حنم کو درد دیا تھا تو وہ اس کا خمیازہ اب تک بھگت رہا تھا، اور حنم
جو اسے پچھلے کافی عرصے سے سزا دے رہی تھی، وہ خود بھی رو دی تھی۔ تو تم نے مجھے معاف کیا نا؟ وہ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائے نم آنکھوں سے پوچھ رہا تھا۔ تھک گیا تھا، ساری دنیا سے لڑ سکتا تھا، لیکن حانم کی بے روحی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ ہاں۔ حانم نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کی اس حرکت پر روحان مسکرا دیا تھا۔ میں اس وقت پورا بھیگا ہوا ہوں مسز، ورنہ دل کر رہا ہے تمہیں اپنے ہزار میں قید کر لوں۔ مجھے لگتا ہے میری قسمت ہی خراب ہے، تم قریب بھی آئی تو کس حالت میں؟ وہ بیچارگی سے بولا تو اس کی بات سن کر حانم نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ تم نے دیکھے ہیں وہ ہونٹ، وہ رخسار، وہ پیشانی، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے۔ روحان نے اپنا پسندیدہ شعر حانم کی نثر کیا۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی پر مہر ثبت کی تھی، جبکہ حانم کے چہرے پر کوئی ناگواری نہیں ابھری تھی۔ باہر بارش اب تیز ہو چکی تھی اور بھیگی رات آہستہ آہستہ سرکنے لگی تھی۔ لندن میں یہ پورا ہفتہ بارش رکا تھا، موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ روحان گھر نہیں تھا۔ حانم کو بوریت ہو رہی تھی۔ وہ باہر نکلی تو ٹھنڈی ہوا نے اس پر ایک خوشگوار سا احساس چھوڑا تھا۔ وہ فٹافٹ اندر گئی، برساتی پہننے کے بعد باہر آئی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے اسے ہلکا ہلکا بخار تھا۔ روحان نے آج جلدی آنے کا کہا تھا، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ خود کو اچھی طرح کور کرنے کے بعد باہر نکل گئی۔ کھلی بڑی سیاہ پتھروں سے بنی سڑک پر چلتے ہوئے وہ آس پاس موجود گھروں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک خوشگوار سا احساس اس کے ارد گرد لپٹا تھا۔ وہ لائن کے آخر تک بھی نہیں پہنچی تھی جب ہلکی ہلکی بارش نے لندن کو بھگونا شروع کر دیا۔ انم نے سر اٹھا کر ایک نظر آسمان کو دیکھا جو سیاہ ہو رہا تھا اور پھر زمین کچھ گیلی ہو رہی تھی۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ تھک سے رہ گئی۔ اس کے پیچھے روحان کھڑا تھا جس کے ہاتھوں میں چھاتا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بس ایسے ہی دل کیا تو باہر آئی۔ آپ کب آئے؟ جب تم گھر سے باہر نکلی تھی تبھی آیا تھا میں نے تمہیں چھتری کے بغیر دیکھا تو اسے اٹھا کر تمہارے پیچھے ہی آ گیا۔ تم خود کا خیال نہیں رکھتی ہو۔ وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ روحان کی بات پر حانم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ روحان نے ایک ہاتھ اپنی جیکٹ کے اندر ڈالا اور ایک فوٹو فریم باہر نکالا۔ تم وہ واحد لڑکی ہو میں حانم جس کے ساتھ آرجے بیٹھا ہوا دل سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے ایسی چمک کبھی آرجے کی آنکھوں میں نہیں دیکھی، اور نہ ہی کسی لڑکی کے چہرے سے پھوٹتی روشنی۔ تم دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بہت مکمل لگ رہے تھے۔ جب میں اس تصویر کو دیکھتا ہوں مجھے ہمیشہ لگتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ مرتضیٰ، سالوں پہلے ہی مجھے کسی نے گفٹ دیا تھا کہ کسی طرح تم تک پہنچا دوں۔ انم حیرت سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اس تصویر میں وہ دونوں بہت مکمل نظر آ رہے تھے۔ غصے سے کھوردی ہوئی ہانی اور کہہ لگاتا آرجے، یہ کافی خوبصورت ہے۔ انم کی آنکھیں چمکی تھیں۔ ہاں، جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو مجھے بھی یہی محسوس ہوا تھا۔ اس تصویر میں مرتضیٰ تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کیا تم اس کا پیغام سمجھ سکتی ہو؟ روحان نے امید سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جانتی ہوں اور پیغام بھی سمجھ چکی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی۔ بائیں سائڈ پر بنے گھر کی اوپری منزل کی بیلکونی میں جس میں کھڑکی تھی، ایلف کھڑی اپنی بند ہوتی دھڑکن کے ساتھ دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تو پھر اتنے فاصلے کیوں حانم؟ اس سے حانم کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ اب التجائیہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس رات کے بعد ان میں فاصلے سمٹے تھے لیکن ابھی بھی کچھ باقی تھے۔ حانم کا ہاتھ روحان کے سینے پر دل کے مقام پر رکھا تھا۔ وہ اس کے دل کی دھڑکن محسوس کر سکتی تھی۔ وہ دونوں ایک چھاتے کے نیچے تھے۔ اور کتنے امتحان لوگی؟ کیوں، تھک گئے آپ؟ حانم نے الٹا سوال کیا تھا۔ نہیں، ڈر لگتا ہے، امید ٹوٹ نہ جائے۔ اس کے جواب پر حانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ روحان کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ پھر سے نسیں چرا گئی تھی۔ چلو کر لو ستم جتنے تمہارا دل چاہے ظالم لڑکی۔ روحان نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ حانم خاموش کھڑی تھی۔ اس کی نسیں روحان کے سینے پر تھی۔ اس کے ہاتھ میں حرکت ہوئی تھی۔ روحان کو کچھ محسوس ہوا تھا اور پھر اسے اپنی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ حانم۔ حانم نے شہادت کی انگلی سے اس کے دل کے مقام پر اپنا نام لکھا تھا۔ مجھے اور کوئی امتحان نہیں لینا، بس اب جینا ہے، ایک نئی زندگی جینی ہے آپ کے ساتھ۔ وہ چہروں پر ہزاروں دلکش رنگ سجائی کہہ رہی تھی۔ روحان کو اس کا یہ انداز پسند آیا تھا۔ ایلف نے دونوں کو قریب کھڑے پایا تھا۔ وہ دونوں ہی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ مکمل۔ ایلف کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور پھر اس سے کھڑکی بند کر دی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی
اس کے آنسو ان دونوں کی زندگی میں کوئی مشکل لائیں۔ There is no God. اس سے پہلے روحان کچھ کہتا، اچانک ابھرنے والی آواز ان دونوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا گئی۔ ان سے کچھ فاصلے پہ ایک لڑکا عجیب و غریب خلیے میں کوئی خدا نہیں کے نعرے لگا رہا تھا۔ اس کے پیچھے کچھ اور لڑکے اور لڑکیاں تھے، وہ شاید اسٹوڈنٹس تھے۔ روحان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور اسے آرجے یاد آ گیا تھا۔ There is no God. وہ پھر چلایا تھا، But Allah. لیکن سوائے اللہ کے۔ خانم چونکی تھی۔ دوسرا فکر روحان نے بولا تھا۔ There is no God. وہ لڑکا غصے سے چلایا اور کھا جانے والی نظروں سے روحان کو گھور رہا تھا۔ But Allah. روحان جبریل کون سا پاس آنے والا تھا؟ What the hell? وہ بپھرا ہوا ان کی طرف بڑھا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ روحان جبریل کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا اور پھر اچانک چونک کر خاموش ہو گیا تھا۔ آرجے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ تم آرجے ہو نا؟ وہی آرجے جو کہتا تھا کوئی خدا نہیں؟ وہ حیرت سے تنگ چہرے کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ روحان نے جواب دیا تھا۔ اس کی بات سن کر لڑکے کی تیوری چڑھی تھی۔ نہیں، میں نہیں مانتا۔ وہ غصے سے غراتا آگے بڑھ گیا تھا۔ There is no God. اس سے پھر سے نعرہ لگایا تھا۔ But Allah. روحان نے پھر جواب دیا تھا۔ آنم دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ گروپ ابھی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا، البتہ کافی دور جا چکا تھا۔ وہ لڑکا خاموش ہو گیا تھا، اس سے نعرے لگانے بند کر دیے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے آنم، کیا ہونے والا ہے؟ روحان نے اس لڑکے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے لگتا ہے کوئی آنم پھر سے ڈپریشن میں جانے والی ہے۔ آنم نے سر دھا بھرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ وہ لڑکا اب ایک گھر کے سامنے رکا تھا جہاں سے ایک لڑکی باہر نکلی تھی۔ وہ لڑکی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ روحان کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی اور پھر لڑکی نے ہاتھ گھما کر اس لڑکی کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اور مجھے لگتا ہے ایک بار پھر سے کسی آرجے کی بینڈ بجنے والی ہے۔ روحان نے محسوس ہوتے ہوئے کہا تھا، جس پر آنم کا کہکا اٹھ تھا۔ اچھی بات ہے، آرجے کی بینڈ بجنی چاہیے۔ آنم اب ہنس رہی تھی۔ بہت ظالم لڑکی ہو تم۔ روحان نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا۔ آنم نے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ برا سا منہ بنائے ہوئے آنم کو اچھا لگ رہا تھا۔ بارش تیز ہوئی تھی۔ گھر چلے، بارش تیز ہو گئی ہے۔ آنم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ روحان نے چونک کر حیرت سے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا تھا اور پھر کھلے دل سے مسکرا کر اس کا نازک ہاتھ تھاما تھا۔ اس نے چھتری کو آنم کے اوپر کر کے اسے بارش سے بچانے کی پوری کوشش کی تھی۔ دونوں نے قدم واپس گھر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اچھا سنو، جب دو سلفائٹ ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ شریر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بارش آتی ہے۔ آنم مسکرائی۔ وہ تو روز آتی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے۔ آج کی بارش کا انداز نرالا ہے۔ آپ سنیں، یہ کچھ کہہ رہی ہے۔ آنم اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں ہم پیرس جائیں کچھ دنوں کے لیے، ہر شام کے شہر میں اس کی یاد میں، ہر اس جگہ پر جائیں جہاں وہ جاتا تھا۔ روحان کو وہ نہیں بھولتا تھا۔ کیا آج کی بارش یہ کہہ رہی ہے؟ آنم نے پوچھا تھا۔ ہاں، یہ بھی، بہت کچھ اور بھی۔ اور کیا؟ یہی کہ محبت کا آغاز ہو چکا ہے۔ دو سلفائٹ کی محبت ایک ایسی داستان شروع ہونے والی ہے جسے لندن برسوں یاد رکھے گا۔ وہ سرشار لہجے میں بتا رہا تھا، جس پر آنم مسکرا دی تھی۔ اس نے آج خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ جب دل تمہارا اپنا ہو پر باتیں ساری اس کی ہوں، جب سانسیں تمہاری اپنی ہوں اور خوشبو آتی اس کی ہو، جب ہر درجہ مصروف ہو تم، وہ یاد اچانک آئے تو، جب آنکھیں نیند سے بوجھل ہوں، تم پاس اسے ہی پاؤ تو، پھر خود کو دھوکہ مت دینا اور اس سے جا کے کہہ دینا، اس دل کو محبت ہے تم سے۔ اور آج آنم نے ایک خوبصورت انداز میں اس جذبے کا اظہار کیا تھا جو بھی اس کے دل میں پھوٹا تھا، جسے روحان جبریل نے دل و جان سے قبول کیا تھا۔ دو سلفائٹ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے تھے۔ وہ دونوں آج بہت خوش تھے۔ زندگی کا یہ 7واں پہر بہت خوشگوار تھا۔ ابھی بہت سے پہر باقی تھے۔ ہر ایک نیا پہر ایک نئی کہانی لانے والا تھا اور اس کا کچھ اندازہ ان دونوں سلفائٹس کو ہو چکا تھا جو پتھریلی گیلی سڑک پر مسکرا کر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آج کی بارش نے ان دونوں کی دائمی خوشی کی دل سے دعا کی تھی۔ ختم شد